تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 2 کمیونٹی اسیسمنٹ اینڈ پریورٹی سیٹنگ، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچرز کے ہمارے ساتھ جو آبجیکٹیوز موجود ہے تو اس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے نیڈ اسیسمنٹ کو، کہ نیڈ کسے کہتے ہیں اور نیڈ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے امپورٹنس آف نیڈ اسیسمنٹ ان دا کمیونٹیز، ڈفرینٹ کمیونٹیز میں نیڈ اسیسمنٹ کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی دا رول آف نرس ان دا کمیونٹی اسیسمنٹ، کمیونٹی اسیسمنٹ میں نرسز کا کیا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ کمیونٹی اسیسمنٹ کے دوران پلے کرتی ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں جب ہم نیڈ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نیڈ اسیسمنٹ کے ہمارے ساتھ کتنے سٹیپس ہیں اور کون کون سے سٹیپس ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ریلیونٹ اینڈ اپروپریٹ سورسز آف انفارمیشن انکلوڈنگ کمیونٹی اسیسڈ اینڈ ریسورسز، وہ کون سی سورسز ہے جو کہ ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، یا جس سے ہم ایکوریٹ انفارمیشن اپنے کمیونٹی سے ریلیٹڈ حاصل کر کے اپنے کمیونٹی کے جو نیڈز ہے، جو پرابلم ہے، اس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو ہم سولو کر سکیں۔ تو اس پر آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ آج کا لیکچر اوورآل بہت زیادہ سمپل رہے گا، بہت زیادہ سمپل ہوگا اور کنسیپچول ہوگا، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور آبجیکٹیوز ہے جس کو آج ہم لیکچرز کے دوران ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ ڈسکس میتھڈز اینڈ ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے ہمارے ساتھ کون سے طریقے ہیں اور کون سے ٹولز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے دوران۔ اسی طرح سے اپلائی کمیونٹی اسیسمنٹ ٹولز وین کنڈکٹنگ کمیونٹی اسیسمنٹ، جب کمیونٹی اسیسمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کون سی اسیسمنٹ ٹول جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریورٹی سیٹنگ کسے کہتے ہیں، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ پرپزز آف پریورٹی سیٹنگ آف ہیلتھ پرابلم، ہیلتھ پرابلم میں ہمارے ساتھ پریورٹی سیٹنگ کی کیا مقاصد ہوتے ہیں، ہم کیوں پریورٹی سیٹنگ کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریورٹی سیٹنگز کے ہمارے ساتھ سٹیپس کون سے ہیں، پریورٹائز ہیلتھ پرابلم یوٹیلائزنگ پریورٹی سیٹنگ ٹول، پریورٹی سیٹنگ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی ہیلتھ پرابلم ہے تو کون سے ایسے پرابلم ہے جس کو ہمیں پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم پہلے سولو کریں اور باقی جو ہے اس کو ہم بعد میں سولو کریں۔ تو اس کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیڈ اسیسمنٹ کی۔ تو نیڈ اسیسمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے نیڈ کو، کہ نیڈ کسے کہتے ہیں۔ نیڈ سے مراد اگر سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو نیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا جو ہے ناممکن ہو، تو ایسی جو ضروریات زندگی ہوتی ہے جس کے بغیر جو ہے آپ گزارا نہیں کر سکتے، آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نیڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اور ٹرم جو ہے وہ سننے کو آئے گا جس کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں۔ ڈیزائر سے کیا مراد ہے، ڈیزائر سے مراد آپ کی جو خواہشات ہوتے ہیں جس کی آپ کیا کرتے ہیں، وش کرتے ہیں کہ آئی وش میرے پاس ایسی چیزیں ہوتی، یا آئی وش میرے پاس جو ہے ایسا ہوتا، یا آئی وش میں ایسا ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیزائر۔ اب نیڈ اور ڈیزائر کے درمیان کیا فرق ہے، نیڈ اور ڈیزائر کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے نیڈز پورے نہ ہوں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ جو ہے ایک سٹیبل زندگی، ایک کمفورٹیبل لائف جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ لیکن اگر آپ کے ڈیزائر پورے نہ بھی ہو تو اس سے جو ہے آپ کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے یا آپ کی جو بنیادی زندگی ہے اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ اگر میں وش کروں، ٹھیک ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے فارن کنٹری چلا جاؤں ابھی، تو یہ میری ایک ڈیزائر ہے، یہ میری ایک خواہش ہے۔ اب اگر میری یہ خواہش پوری زندگی میں بھی پوری نہ ہو جائے تو اس سے میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں جو ہے کہوں کہ
اگر میں جو ہے ڈیلی بیسس پر مثال کے طور پر ہمارا جو کھانا ہے ہم ڈیلی بیسس پر کھانا کھاتے ہیں ہماری جو بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے. اگر مجھے ایک دن کا کھانا نہ ملے میں گزارا کر لوں گا, 2 دن کا کھانا نہ ملے میں گزارا کر لوں گا, لیکن اگر تیسرے دن بھی نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ کھانے نہ کھانے کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاؤں یا میری جو زندگی ہے وہ ہی پوری ختم ہو جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم نیڈ کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں نیڈ اور ڈیزائر میں جو ڈفرنس ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اس طرح کی کویسچنز آپ کے ٹیچرز بھی آپ سے کر سکتے ہیں, آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نیڈ اور ڈیزائر میں کیا ڈفرنس ہے. تو آپ مثالوں کے ذریعے ان کو ایسے سمجھائیں کہ وہ پھر اچھی طرح سے سمجھے کہ ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب کچھ آتا ہے ماشاء اللہ سے. سو نیڈ کسے کہتے ہیں؟ دا گیپ اور ڈسکرپنسی بٹوین a present state and a desire end is called need. سمپل الفاظ میں نے آپ کو جو ڈیفینیشن کی تھی, نیڈ کسے کہتے ہیں؟ دا گیپ اور ڈسکرپنسی بٹوین اے پریزنٹ اسٹیٹ, آپ کی جو موجودہ کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان اور جو آپ چاہتے ہیں فیوچرز کے ٹائم میں یا آنے والے دنوں میں آپ جو چاہتے ہیں ٹھیک ہے, تو اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم نیڈ کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لوگوں کی نیڈ اب کیا ہے, ابھی جو ہے آپ پوسٹ آرین کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ جو ہے ابھی کیا کر رہے ہیں, آپ کی یہ ضرورت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پوسٹ آرین کمپلیٹ ہو جائے فرسٹ اٹیمپٹ پر ہی, اور ہم جو ہے اس پوسٹ آرین کی ڈگری کو حاصل کر کے فارن کنٹری چلے جائیں. تو ابھی جو آپ کی موجودہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اور آنے والے دنوں میں جو آپ چاہتے ہیں, تو اس کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے, جو ڈفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے, یا جس چیز کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نیڈ کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں اسیسمنٹ کی طرف. اسیسمنٹ کیسے کہتے ہیں, بہت دفعہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اسیسمنٹ از دا پروسیس آف گیدرنگ اینڈ ڈسکسنگ انفارمیشن فرام ملٹیپل اینڈ ڈائیورس سورسز از کالڈ اسیسمنٹ. اسیسمنٹ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, مختلف سورسز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, انفارمیشن کو جمع کرتے ہیں, اور پھر اسی انفارمیشن کو خاص پرپزز کے لیے, مقاصد کے لیے یوز کرے. تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں, اسیسمنٹ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا تیسرا ٹرم آتا ہے نیڈ اسیسمنٹ. نیڈ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, اور اس انفارمیشن کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کمیونٹی کی کیا ضروریات ہے, کسی کمیونٹی میں کیا پرابلم جو ہے وہ موجود ہے. تو ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم جو ڈیٹا حاصل کرتے ہیں, جو ڈیٹا ہم گیدر کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم نیڈ اسیسمنٹ کہیں گے. جیسے کہ آپ ایک کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں, اس کمیونٹی وزٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کمیونٹی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ وہاں وزٹ کر لیتے ہیں, وہاں پر جب آپ لوگوں سے بات چیت کر لیتے ہیں, لوگوں کی باتیں آپ سن لیتے ہیں, وہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاشرے میں کون کون سی تبدیلیاں لانا ضروری ہے, کون کون سی فیسلٹیز جو ہے اس معاشرے کو ہمیں دینی ہوں گی جس سے ان کا لائف سٹائل بہتر ہو, ان کے یہ مسائل جو ہے یہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. سو نیڈ اسیسمنٹ یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے فار کریٹنگ اے پروفائل آف دا نیڈز اینڈ ریسورسز آف اے گیون کمیونٹی اور ٹارگیٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے, کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے, ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں جو کمیونٹی دی گئی ہوتی ہے یا ہمیں جو پاپولیشن دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کمیونٹی جا کر یا اس پاپولیشن جا کر ان کے جو پرابلم ہیں, ان کے جو ضروریات ہے, اس کو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو ان کی پرابلم اور ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کے لیے ہم پھر جو پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں, تو اس پورے عمل کو ہم کیا کہیں گے, نیڈ اسیسمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی.
جی سر. اب ہم یہاں پر ایک اور ٹرم جو ہے ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ نیڈز اسیسمنٹ ہے. جیسے کہ ہم نے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی فرسٹ یونٹ پڑھا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے کمیونٹی کی بات کی، پھر ہم نے کمیونٹی ہیلتھ کی بات کی، پھر ہم نے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی بات کی. بالکل اسی طرح سے پہلے ہم نے نیڈ کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے کس چیز کو ڈسکس کیا، نیڈ اسیسمنٹ کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، پھر اس کے بعد اب ہم بات کریں گے ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کی. ٹھیک ہے، سو ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹمیٹک میتھڈ آف آئیڈینٹیفائنگ unmet health and healthcare needs of a population and making changes to meet these unmet needs. ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹمیٹک پروسیس یا میتھڈ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی پاپولیشن یا کسی بھی کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے صحت کے حوالے سے جو ضروریات یا جو فیسلٹیز فراہم نہیں ہوئے ہوتے یا ان کو نہیں مل چکے ہوئے ہوتے، تو ان ضروریات، ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان کی اس ضروریات کو ہم کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور وہ ضروریات، وہ پرابلم ان کے ہم سولو کرتے ہیں. تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ اس عمل کو ہم ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے ایک کمیونٹی میں لوگوں کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے جو کہ پورا نہیں ہوئی ہوتی، تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو پروسیس پرفارم کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، تو اس کو ہم ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کہیں گے. امپورٹنس آف نیڈ اسیسمنٹ ان دا کمیونٹیز میں نیڈ اسیسمنٹ کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. ڈسکرائب دا اسٹیٹ آف ہیلتھ آف لوکل پیپل. سب سے پہلے اس کی امپورٹنس یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ہیلتھ سٹیٹس کیسی ہے، ان کی صحت جو ہے وہ کیسی ہے، آیا ان کے صحت کے حوالے سے اس کمیونٹی میں اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، آیا ان کے صحت کے حوالے سے سروسز جو ہے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، enables the identification of the major risk factors and causes of health. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمیں اس کمیونٹی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمیونٹی میں کون کون سے مسائل جو ہے لوگوں کو درپیش ہے اور کون کون سے مسائل جو ہے لوگوں کو ہو سکتے ہیں، مسائل کے زد میں آ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے. اس کے علاوہ enable the identification of the action needed to address these needs. اسی طرح سے نیڈ اسیسمنٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی یہ جو ضروریات ہے، جو پرابلم ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات جو ہے کرنے ہوں گے جس سے ان کی یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہو جائے، ان کی صحت جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ نیڈ اسیسمنٹ میں آلسو بی یوز ٹو ڈیٹرمائن ویدر دیئر از اے نیڈ فار نیو پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ نیڈ اسیسمنٹ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کسی کمیونٹی میں ہمیں کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام جو ہے وہ منعقد کرنی چاہیے یا نہیں. جیسے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، جس میں ہم کمیونٹی میں موجود لوگوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان میں اویئرنیس جو ہے، ان میں آگاہی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرح سے پتہ چلتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتی ہے. تو اس سے آپ لوگ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیڈ اسیسمنٹ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کمیونٹیز میں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپنگ پلان فار آئیڈینٹیفائنگ لوکل نیڈز اینڈ ریسورسز کین ہیلپ چینج میکرز انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو امپروو دیئر کمیونٹیز ان دا موسٹ لاجیکل اینڈ ایفیشینٹ وے. اس کے ساتھ ساتھ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیتی ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کی جو لوکل نیڈز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو
کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کمیونٹی میں موجود جو ریسورسز ہے ٹھیک ہے تو اس ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کس طرح سے ہم ان لوگوں کی جو نیڈس ہے اس کو ہم پورا کریں اور اسی طرح سے اپنی کمیونٹیز میں ہم امپروومنٹ لائیں، لوگوں کی جو ہیلتھ سٹائل لائف سٹائل ہے اس میں ہم کیا لائیں، بہتری لائیں۔ تو کس طرح سے ہم بہتری لا سکتے ہیں اور کون سے وہ طریقے ہیں جو کہ بہتری لانے میں ایک افیکٹو رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ہمیں نیڈ اسیسمنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اٹ ول ہیلپ یو ٹو گین ڈیپر انڈرسٹینڈ آف دا کمیونٹی۔ کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ جو ہے یہ ہمیں ایک ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سپورٹ دیتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ جو ہے یہ ایک ٹول کے طور پر رول پلے کرتی ہے۔ کیونکہ نیڈ اسیسمنٹ کے دوران ہم کمیونٹی میں موجود لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، جس سے ہمیں لوگوں کے نیچر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیڈ اسیسمنٹ پرووائڈ اے گائیڈ فار ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ اے پلان ٹو اسیس the needs of communities and the resources available for them۔ اور جو نیڈ اسیسمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں ایک گائیڈنس کے طور پر جو ہے یہ ہمیں ایک رول جو ہے پرووائڈ کرتی ہے، جس کے ذریعے ہم کمیونٹی میں موجود جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کمیونٹی کے جو نیڈس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو پورا کرتے ہیں افیکٹو طریقے سے۔ تو یہ وہ امپورٹنس ہے کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ کے جو کہ ہمیں کیا کرتی ہے، اپنے کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو امپروو کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ اٹ انکریج دا کمیونٹی ممبرس ٹو کنسیڈر دا کمیونٹی ایسیٹس ٹو سولو کمیونٹی پرابلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کمیونٹی میں موجود جو ریسورسز ہے، ایسٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ریسورسز ہے، ان کے پاس جو کیا کہتے ہیں ذرائع ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے افیکٹو طریقے سے یوز کرتے ہوئے اپنے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں۔ نیڈ اسیسمنٹ آلسو ہیلپ ٹو میک ڈیسیجن اباؤٹ پریورٹیز آف کمیونٹی امپروومنٹ، ٹھیک ہے، یا فار کمیونٹی امپروومنٹ۔ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنے کمیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، امپروو کرنے کے لیے ہمیں ڈیسیجن لینے میں بھی نیڈ اسیسمنٹ ہمیں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کمیونٹی میں موجود میجر پرابلم کون سے ہے اور مائنر پرابلم کون سے ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم آسانی سے جو ہے اس میں پریورٹائزیشن کر سکتے ہیں، اس میں آسانی سے ہم جو میجر پرابلم ہوتے ہیں اس کو پہلے نمبر پر رکھ دیتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں اس کو بعد میں سالو کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پریورٹائزیشن کہتے ہیں۔ تو نیڈ اسیسمنٹ کے ذریعے ہم آسانی سے پھر کیا کرتے ہیں، پریورٹائزیشن بھی کر لیتے ہیں اپنی کمیونٹی کی امپروومنٹ کے لیے۔ کوئی پرابلم ہے اس میں؟ نو سر، کلیئر ہے۔ اوکے، ویری گڈ۔ اسٹیپس آف نیڈ اسیسمنٹ۔ اب نیڈ اسیسمنٹ کے ہمارے ساتھ کون کون سے اسٹیپس ہیں اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی اسٹیپس آف نیڈ اسیسمنٹ۔ تو نیڈ اسیسمنٹ کے آپ کے پاس ٹوٹل 8 اسٹیپس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ سو 8 اسٹیپس ٹو گائیڈ یور کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ۔ کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کے ہمارے ساتھ ٹوٹل 8 اسٹیپس ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے ساتھ آئیڈینٹیفائی اینڈ انگیج اسٹیک ہولڈر۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے ساتھ انگیج اسٹیک ہولڈر اینڈ آئیڈینٹیفائی، مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ میں جو پارٹیسپیٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو رول پلے کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں،
مختلف کمیونٹیز وہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اس کمیونٹی میں موجود جو بااثر شخصیات ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا. تو یہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہے، ٹھیک ہے. سو اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس مشن کے لیے کہ کون کون لوگ جو ہے یہ کام کریں گے، اور پھر ان کو جو ہے انگیج کرنا ان کی کاموں میں، ان کی ذمہ داریاں جو ہے ان کو بتانا. پھر دوسرا کام کیا ہے، ڈیفائن دا کمیونٹی. مطلب وہ کمیونٹی آپ نے ان کو ٹارگیٹ کرانی ہے جہاں پر انہوں نے جو ہے وزٹ کرنا ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ڈیفائن کمیونٹی ہے وہ کون سی ہے، وہ پشاور ہے. تو آپ لوگوں نے پشاور وزٹ کرنا ہے، اور پشاور میں موجود جتنے بھی اچھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر کے اس سے ایک پراپر ڈیٹا بنانا ہے، جس کے ذریعے پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پشاور میں اچھی چیزیں کتنی ہیں اور بری چیزیں کتنی ہیں. آیا اچھی چیزوں کی تعداد زیادہ ہے یا آیا بری چیزوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ آپ کی کیا ہو گئی، یہ آپ کی کمیونٹی وزٹ اور کمیونٹی وزٹ کرنے کا پرپز ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ کس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں. تیسرا اسٹیپ ہے کلیکٹ اینڈ اینالائز ڈیٹا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمیونٹی وزٹ کر کے وہاں سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، اور اس کو سر آپ مجھے نے سلائڈس نہیں شو ہو رہی. اچھا جی، کیوں نہیں ہو رہی آپ کو سلائڈ شو؟ پتہ نہیں. کب سے نہیں ہو رہی آپ کو؟ ابھی اچھا جی، اب ہو رہی ہیں. اوکے جی. تیسرا سٹیپ آپ کے پاس کیا ہے، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور اس کو اینالائز کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے چوتھا سٹیپ ہے آپ کے پاس سلیکٹ پریورٹی کمیونٹی ہیلتھ ایشو. مطلب جو ڈیٹا آپ لوگوں نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے ان پرابلمس کو کیا کرنا ہے، پریورٹائز کرنا ہے، جو کہ بہت زیادہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور اس نے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹربنس کمیونٹی میں کریٹ کیا ہو. تو ایسے پرابلمس کو آپ نے پہلے نمبر پر رکھنا ہے، ان کو سالو جو ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہوگا. اور وہ مسئلے جو کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں اور اس سے اپنی کمیونٹی میں اتنی ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی، کمیونٹی کو ڈسٹرب نہیں کر رہی، تو اس کو آپ نے بعد میں سالو کرنے کے لیے رکھ دینا ہے. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں، اس عمل کو پریورٹائزیشن کہتے ہیں. تو آپ نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بڑے مسائل ہیں اس کو پہلے نمبر پر رکھ دینا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ نے بعد میں رکھ دینا ہے. صحیح ہے. پانچواں سٹیپ آپ کے پاس کیا ہے، ڈاکومنٹیشن اینڈ کمیونیکیشن. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلمس کو ڈاکومنٹ کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ٹھیک ہے. لوگوں سے جو ہے ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ لوگ جو ہے ان ہیلتھ ایشوز کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، ان کی ہیلتھ پرسیپشن کیسی ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ صحت کے بارے میں کانشیس ہے یا نہیں. اسی طرح سے چھٹا سٹیپ آپ کے پاس ہے پلان امپروومنٹ اسٹریٹجیز. مطلب آپ نے اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کرنی ہوں گی کہ کون سی ٹولز ہے یا کون سے میتھڈ ہے، کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہمیں ان کمیونٹی ہیلتھ ایشوز کو جو ہے اس کو امپروو کر سکتا ہوں، اس میں بہتری لا سکتا ہوں، اور یہ سارے ہیلتھ ایشوز جو ہے اس کو میں ختم کر سکتا ہوں. ساتواں سٹیپ آپ نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے تو اسی پلاننگ کو آپ نے پریکٹیکلی اس کمیونٹی پر اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں پر جو ہے اس کو کیا کر دینا ہے، امپلیمنٹ کر دینا ہے. اور آخری جو آپ کے پاس سٹیپ ہے وہ ہے ایوالویشن پروسیس یا ایوالویٹ پروگریس. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آیا میں نے پلاننگ کے مطابق سارا کام کر لیا ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پلاننگ پر میں نے عمل کی ہے تو آیا اس سے میرے کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کی ہیلتھ سٹیٹس میں بہتری آئی ہے یا نہیں، امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں. تو اس سٹیج کو ہم کیا کہتے ہیں، اس سٹیج کو ہم ایوالویشن کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیج ہے، کیونکہ اس سٹیج کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آیا آپ کی کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کی صحت میں بہتری آئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے.
سو رول آف نرس ان دا کمیونٹی اسیسمنٹ. کمیونٹی اسیسمنٹ میں نرسز کے کیا کردار ہوتے ہیں؟ تو اس میں پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے ہیلپنگ آل کمیونٹی، مطلب جتنی بھی آپ کے پاس کمیونٹیز ہے ان کی ہیلپ کرنا. سو کمیونٹی نرسز ایکٹ ایز اے ایجوکیٹر، ڈیزیز اینڈ انجری پریونشن اسپیشلسٹ، ریسرچ سائنٹسٹ، کمیونٹی ایڈوکیٹس، ایمرجنسی پریپیئرنیس، ہیلتھ لیجن and healthcare professional. And more detail the role of public health nurses are. اچھا جی، کمیونٹی میں موجود ہمارے ساتھ جو نرسز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے رول ہوتے ہیں، جس میں آلریڈی آپ کو یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، جس میں نرس جو ہے ایز اے ایجوکیٹر کے طور پر رول پلے کر سکتے ہیں، ایز اے ڈیزیز اور انجری پریونشن کے طور پر رول پلے کر سکتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو ڈیزیز اور مختلف قسم کی انجری ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیشلسٹ کے طور پر رول پلے کر سکتے ہیں، ریسرچ سائنٹسٹ کے طور پر، کمیونٹی ایڈوکیٹ کے طور پر جس میں وہ کمیونٹی کے ایڈوکیٹ کے طور پر رول پلے کرتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے جو بہتر چیزیں ہوتی ہے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہے اس کے حق میں بات کرتے ہیں. ایمرجنسی پریپیئرنیس ہیلتھ لیجن، مطلب ہیلتھ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے آپ لوگوں نے پریپیئر رہنا ہے، اس کے طور پر رول پلے کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے طور پر رول پلے کرتے ہیں. اور بہت سارے پبلک ہیلتھ نرسز کے ہمارے ساتھ ایسے رول ہے جس کو اب ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، رول ایز اے کیئر گیور. ٹھیک ہے، سو نرس ایز اے کیئر گیور جو ہے کس طرح سے رول پلے کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت ہی سمپل چیز ہے کہ نرس جو ہے ایز اے کیئر گیور، مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجول پیشنٹ ہوتے ہیں یا فیملی یا کمیونٹی ہوتی ہے، تو ان کو اگر کیئر کی ضرورت ہو، ان کو اگر صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کا خیال رکھنا، اس مسئلے کو سالو کرنا، اس کو حل کرنے کا رول کس کا ہوتا ہے؟ نرسز کا ہوتا ہے. سو دا کیئر گیور از دا رول موسٹ کامنلی ایسوسیٹڈ ود نرسنگ بائی دا جنرل پبلک. ٹھیک ہے، سو کیئر گیور جو ہے یہ ہمارے ساتھ واحد وہ رول ہے جو کہ نرسز موسٹ کامنلی جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پلے کرتے ہیں اس رول کو، جس میں نرسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیئر دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جو صحت ہے اس میں بہتری آئے، اس میں امپروومنٹ آئے. سو ان دا رول آف کیئر گیور، In the role of caregiver, the nurse provide direct care when clients are unable to meet their own needs. ظاہری بات ہے جب پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی قابل نہیں ہوتے، تو ایسے کنڈیشن میں، ایسے حالات میں پھر نرس ہی واحد سہارا ہوتے ہیں ان کا، جو کہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ پراپر کیئر دیتے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہے، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے اس کو مکمل طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں فزیکل نیڈز آ جاتے ہیں پیشنٹس کے. ٹھیک ہے، which range from total care to helping a patient with illness prevention. ٹھیک ہے، ڈیپینڈنٹ، پارشلی ڈیپینڈنٹ اینڈ سپورٹیو ایجوکیٹیو کیئر. ٹھیک ہے، سو اس میں جو فزیکل نیڈ ہے تو اس میں نرس جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پیشنٹ کو کیئر دے سکتے ہیں. مطلب کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کن پر؟ نرسز پر ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو نرسز جو ہے ان کی ہر ایک ضرورت کو پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ضروریات کو خود سے پورا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سہارا دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پارشلی ڈیپینڈنٹ پیشنٹ کہتے ہیں. اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ضروریات کو بغیر کسی مطلب سہارے کے وہ پورا کرتے ہیں، تو اس کو ہم سپورٹیو ایجوکیٹیو کیئر کہتے ہیں، جس میں صرف ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، باقی سارا کام وہ خود سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے نرسز جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ فزیکل ان کے نیڈز کو پورا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ
جو اگلا رول ہے ٹھیک ہے نرسز کا وہ ہے ہولسٹک کیئر. نرسز جو ہے ہولسٹک کیئر بھی دیتے ہیں. ہولسٹک کیئر سے یہ مراد یہ ہے کہ ان کی فزیکل جو نیڈ ہے, ان کے سوشل جو نیڈ ہے, ان کے مینٹل جو نیڈ ہے یا ان کی اسپریچول جو نیڈ ہے, ان سارے نیڈس کو جو ہے نرس جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیشنٹ کو جو ہے ہیلدی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Holistic care emphasizes that the whole person is greater than the sum of their parts. So this means that the nurse also addresses psychosocial, developmental, culture and spiritual needs. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ holistic care سے مراد یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ کی جتنی بھی ضروریات ہے, چاہے وہ فزیکل ہو, چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے وہ ذہنی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ اس کی رسمی ہو. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے, تو ان مسائل کو جو ہے نرس سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جو اسکلز ہے, اپنی جو نالج ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. سو دا رول آف کیئر گیور انکلوڈ آل آف دا ٹاسک اینڈ اسکلز دیٹ وی ایسوسیٹڈ ود نرسنگ کیئر but also include the other element that make up the whole person. ٹھیک ہے, تو رول آف کیئر گیور میں جو ہے ہمارے ساتھ تمام وہ ٹاسک اسکل آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے نرسنگ کیئر سے کیا ہوتے ہیں, ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, منسلک ہوتے ہیں. سو انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کیئر گیور. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو اگلا رول ہے جو کہ اچھا جی رول ایز اے کونسلر, نرسز ایز اے کونسلر جو ہے کس طرح سے رول پلے کرتے ہیں. تو کونسلر سے کیا مراد ہے, کونسلر سے مراد یہ ہے کہ نرسز جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کونسل کرتے ہیں, ان کی کونسلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے صحت کے حوالے سے اگر کسی قسم کا ڈیسیجن لینا ہو اور ڈیسیجن لینے میں ان کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو, تو ایسے کنڈیشن میں نرس جو ہے ایز اے کونسلر کے طور پر وہ اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں, ان کی کونسلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو کونسلنگ از دا پروسیس آف ہیلپنگ اے کلائنٹ ٹو ریکگنائز اینڈ کوپ ود اسٹریسفل سائیکولوجیکل اور سوشل پرابلم. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کونسلنگ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں نرس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو ایک اسٹریسفل سائیکولوجیکل یا سوشل پرابلمس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان اسٹریسفل سچویشن میں نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کیا کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس اسٹریسفل سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کونسلنگ. When acting as a counselor, the nurse assists client with problems identification and resolution. اس میں نرس کیا کرتی ہے, اس میں نرس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کی مدد کرتی ہے کہ مسئلے کو سمجھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ کلائنٹ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے, پہلے تو ان کو ان کا مسئلہ جو ہے سمجھاتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو سلوشن بھی بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, کیسے اس مسئلے کو آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں, خود اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. The counselor facilitates client actions and does not tell client what to do but assists client to make their own decision. ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس رول میں مطلب ایز اے کونسلر نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کی کوئی فزیکل ہیلپ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے کلائنٹ کو جسٹ بتاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ یہ اقدامات کر سکتے ہیں. نرس جو ہے وہ صرف ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو سجیشن دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سمجھاتے ہیں, باقی فیصلہ کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ کام جو ہے پیشنٹ کا خود کا ہوتا ہے. سو کونسلنگ از ڈن ٹو ہیلپ کلائنٹ انکریز دیئر کوپنگ اسکل. ٹھیک ہے, تو کوپنگ سے کیا ہوتا ہے, کونسلنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کلائنٹ کو کہ ان کی جو کوپنگ اسکل ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے کہ مختلف سچویشن کو میں کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں, کیسے ان مختلف اسٹریسفل سچویشن سے میں اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہوں. تو اس
کا جو اسکل ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے نرس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رول ایز اے کاؤنسلر کہتے ہیں، جو کہ نرس اپنے نرسنگ کے دوران پرفارم کرتے ہیں. صحیح ہے، کلیئر ہے؟ Clear है sir. Clients are frequently counseled in stress management, how to deal with chronic condition. Effective counseling is a holistic in that it addresses the individual emotional, psychological and spiritual and cognitive dimension. ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ کلائنٹ کو جب ہم فریکوینٹلی اسٹریس مینجمنٹ کے دوران کیا کر رہے ہوتے ہیں، کانسل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک اسٹریسفل کرونک کنڈیشن سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے ایموشنلی طور پر، سائیکولوجیکلی، اسپریچولی اور کگنیٹیولی جو ہے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے سوچنے سمجھنے کی، اپنی روحانی، اپنی جو ایموشنل ایبلٹیز ہے، اس کو کس طرح سے وہ امپروو کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر یوز کر سکتے ہیں. تو کاؤنسلنگ سے جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور یہ فائدہ کون پہنچاتے ہیں، ان کو نرسز پہنچاتے ہیں. سو ابھی 10 منٹ بریک ہوگی ہماری، اس کے بعد ہم دوبارہ سے کلاس کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں رول ایز اے ٹیچر. نرس جو ہے ایز اے ٹیچر کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر کیسے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. سو ایز اے ٹیچر دا نرس help client learn about their health and the healthcare procedures they need to perform to restore or maintain their health. ٹھیک ہے، تو ایز اے ٹیچر جو ہے نرس اس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ان کے صحت کے حوالے سے ان کو جو ہے سکھا سکتے ہیں، ان کو جو ہے بتا سکتے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ پیشنٹ کی جو نالج ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، اس میں شعور جو ہے، اویئرنیس جو ہے اس میں پیدا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پروسیجر جو کہ ان کی صحت کو بہتر رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، تو وہ تمام پروسیجر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہوئے ان کو سکھاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہوگی، اور وہ بہتر طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ پھر گزار سکیں گے، ان کو پھر اچھے برے کی کیا ہوگی، تمیز ہوگی. تو یہ سارے وہ رول ہے جو کہ نرس کیا کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں. نرس ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ، یہ تو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ از اے پرسن ہو اسپیک اپ فار اور ایکٹ آن behalf of the client so as to protect him. In this role, the nurse may represent the client needs and wishes to other health professionals, such as relaying the client wishes for information to the physician. As a client advocate سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے سچویشن آ جاتے ہیں جہاں پر کچھ ہیلتھ کیئر ممبر جو ہے وہ پیشنٹ کے جو رائٹس ہے اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے، اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایماندار نرسز کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے، اقدامات کرے، اور ان کے رائٹس کی کیا کرے، اس کی حفاظت کرے. اسی طرح سے پیشنٹ کے اگر کچھ خواہشات ہو، ٹھیک ہے، اگر ان کی کچھ ضروریات ہو، تو وہ ضروریات جو ہے وہ اپنے دوسرے ہیلتھ کیئر ممبر کے ساتھ وہ نرس جو ہے کیا کرے، شیئر کرے، اور اس ضروریات کو پورا کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے. تو اس طرح سے نرس جو ہے ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ کے طور پر کیا کرتی ہے، رول پلے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے سمپل چیزیں ہیں، آلریڈی آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوں گی. Frequently the client and families do not communicate their concern to physician, but will do so to the nurse with whom a bond has been established. Nurses function as client advocate by listening and communicating
the express concern to other healthcare providers and including those concerned into care planning. ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی اٹینڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ڈائریکٹ ڈاکٹر کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جتنا بھی کانٹیکٹ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے نرس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے نرس اور کلائنٹ کے درمیان اور یا ان کی جو فیملیز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ہے قائم ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، جس کے بیس پر پھر وہ کلائنٹ کے رائٹس کی حفاظت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کلائنٹ جو ہے وہ آسانی سے پھر اپنے ہیلتھ نیڈس کے حوالے سے اپنے نرس کو کیا کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں. پھر اسی نرس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرے، اور جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹ کی کیئر کے لیے تو اس پلاننگ میں پھر ان کے جو کنسرن ہے، جو نیڈز پیشنٹ نے ان کو بتائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان نیڈز کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ کیا کرے، پلاننگ کرے. تو اس طرح سے پیشنٹ کی جو نیڈ ہے وہ بھی پورے ہوتے جائیں گے اور پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے اس میں بھی بہتری آتی جائے گی. Role as a resource person. So the nurse function as a resource person by providing skilled intervention and information, identifying resources and making referral as needed as fall under the auspices of this role. ٹھیک ہے. So رول ایز اے ریسورس پرسن سے مراد یہ ہے کہ نرس کی ایک فنکشن، ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایز اے ریسورس پرسن کے طور پر نرس کیا کرتا ہے، جتنے بھی انہوں نے اسکل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اپلائی کرتے ہوئے اور انفارمیشن جو ہے وہ آگے پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اسی طرح سے جتنے بھی ریسورسز درکار ہوتی ہے یا ریسورسز ہوتے ہیں کسی جگہ پر، تو ان ریسورسز کو نرسز کیا کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے کہاں پر ہم نے یوز کرنا ہے اس کے لیے بھی نرس کیا کرتے ہیں، آگے سجیشن دیتے ہیں. سو نرس مسٹ کنسیڈر دا کلائنٹ اسٹرینتھ اینڈ ایکسیس ٹو ریسورسز انکلوڈنگ فزیکل، انٹلیکچوئل، اکنامک، سوشل اینڈ انوائرمنٹل. سو نرس جو ہے مسٹ کنسیڈر دا کلائنٹ اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، نرس نے کیا کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کے اسٹرینتھس کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا میرے کلائنٹ میں اتنی طاقت ہے یا نہیں کہ وہ اپنے ہیلتھ کیئر کے جتنے بھی خرچے ہیں اس کو برداشت کر سکے. اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ دے. ٹھیک ہے، تاکہ کلائنٹ پر کسی قسم کا ذہنی بوجھ نہ ہو یا کسی قسم کی معاشی بحران کی وجہ سے ان کو ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے، یا معاشرتی طور پر جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو. تو اس سے بچانے کے لیے جو ہے نرس نے ایز اے ریسورس پرسن کے طور پر بھی جو ہے کیا کرنا ہوگا، رول پلے کرنا ہوگا. رول ایز اے لیڈر. تو نرس جو ہے ایز اے لیڈر کے طور پر بھی رول جو ہے وہ آسانی سے پلے کر لیتی ہے، جس میں نرس جو ہے وہ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو کیا کرتی ہے، لیڈ کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ بتاتی ہے، ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے اپنی جو ہیلتھ کیئر سروسز ہے اس کے آبجیکٹیوز کو ہم نے پورا کرنا ہے، یا جو گولز ہم نے سیٹ کیے ہیں اس کو افیکٹو طریقے سے ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے نرس جو ہے وہ لیڈر کے طور پر جو ہے کیا کرتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں، اور اپنے جو پلاننگ انہوں نے کی ہے جس مقصد کے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کیا کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے نرس جو ہے ایز اے لیڈر کے طور پر کیا کرتے ہیں، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اور اپنے پلاننگ کے جو آبجیکٹیوز ہے اس کو کیا کرتے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلیئر ہے؟ اوکے جی، ویری گڈ. سو اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو ڈائریکٹ ہی بتا دی ہیں. تو آلریڈی اگر اس کو آپ خود بھی ریڈ کر دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں یہ کیا بات ہوئی ہے. اسی طرح سے رول ایز اے ریسرچر. تو رول ایز اے ریسرچر سے مراد یہ ہے کہ نرس ریسرچرز
are scientists who study various aspects of health, illness and health care. ظاہری بات ہے نرس جب کسی چیز پر ریسرچ کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو سائنٹسٹ ہی ہوں گی نا. ظاہری بات ہے مختلف ہیلتھ کے حوالے سے جتنے بھی ایلنسز ہے یا ہیلتھ کیئر ہے تو اس پر نرسز کیا کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں, کون سے رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کیسے ہم اس بیماری کو ہونے سے بچا سکتے ہیں یا کیسے ہم لوگوں کی جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس پر نرسز کیا کرتے ہیں دن رات ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر نرس جو ہے ایز اے ریسرچر کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں. بائی ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ سائنٹیفک اسٹڈیز دے لک فار وے ٹو امپروو ہیلتھ اینڈ ہیلتھ کیئر سروسز اینڈ ہیلتھ کیئر آؤٹ کم. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جتنی بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہیلتھ میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر جو سروسز ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوں گے اس میں بھی پھر بہتری آئیں گے, پازیٹیو آؤٹ کم ہمیں ملیں گے. تو یہ ہمارے ساتھ رول ایز اے ریسرچر کے طور پر نرس جو ہے پلے کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ اسٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.